جس طرح ہم اپنی زندگی کے مالک نہیں، اس طرح زندگی میں جو کچھ کماتے ہیں ہم اس کے بھی مالک نہیں۔ یہ شوہر جو بیویوں کے لیے مارے مارے پھرتے ہیں، جب ان شوہروں کی ڈیتھ ہو جائے گی تو اس بیوی نے گھر سے باہر ہی نہیں جانا، بیوی نے آپ کے جنازے کے ساتھ گھر سے باہر ہی نہیں جانا۔ لوگ کہیں گے نہیں، گریو یارڈ میں عورتوں کا جانا منع ہے، بیوی نے گھر میں ہی رہ جانا ہے۔ اور جس اولاد کے لیے ہم مارے مارے پھرتے ہیں، جس اولاد کے لیے جان دیتے ہیں، جب ڈیتھ ہو جائے گی اسی اولاد نے کہنا ہے دیر ہو رہی ہے، جلدی لے جاؤ اس کو، جلدی لے جاؤ۔ کوئی شخص ہے ہم میں سے جو پوری کائنات بھی کما لے تو اس کو یہ اتھارٹی ہو کہ وہ مرتے ہوئے ساتھ بھی لے جائے؟ بولیے، اگر ہم اپنی جان کے مالک ہوتے تو ہم مرتے؟ کوئی شخص مرنا گوارا کرتا؟ بولیے، ہم کیوں مر جاتے ہیں؟ Why do we die? Because we don't own our life. We don't control our life. Life and death both are in control of Almighty Allah. وہ جب تک چاہتا ہے ہمیں کہ ہم زندہ رہیں ہم زندہ رہتے ہیں، جب تک چاہتا ہے کہ سانس آتا جاتا رہے ہم زندہ رہتے ہیں، جب چاہتا ہے کہ ہم مر جائیں وہ سانس لے لیتا ہے، روح جو اس نے ڈالی تھی جس میں وہ واپس قبض کر لیتا ہے، ہم مر جاتے ہیں۔ نہ پیدا ہونے میں ہمارا اختیار اور نہ مرنے میں ہمارا اختیار۔ جس طرح ہم اپنی زندگی کے مالک نہیں، اس طرح زندگی میں جو کچھ کماتے ہیں ہم اس کے بھی مالک نہیں۔ یہ دنیاوی ضرورتوں کے لیے ہم مالک کہلاتے ہیں، مگر حقیقی مالک وہ اللہ ہے۔ یہ وجہ ہے کہ ہم ساری دنیا کماتے ہیں، مال و دولت کماتے ہیں، گھر بناتے ہیں، گاڑیاں بناتے ہیں، جائیدادیں بناتے ہیں، بزنس بناتے ہیں، پیسہ جمع کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، اور جب ڈیتھ ہو جاتی، جب ہم مرتے ہیں، کوئی چیز ہمارے ساتھ جاتی، چھوڑ کے چلے جاتے ہیں پچھلوں کے پاس۔ تو جس چیز کو پچھلوں نے دوسروں نے لے لیا آپ اس کے مالک کیسے ہوئے؟ تو آپ تو یوزر تھے، اور خود کو مالک سمجھا تو یوزر پر ہو گئے۔ In fact, you were users. When you considered yourselves to be owners, you became usurpers. ناجائز قابض ہو گئے۔ اور ہر روز ہم دیکھتے ہیں کہ ہر شخص خالی ہاتھ جا رہا ہے قبر میں، اور سوائے اس کے کہ قبر کی مٹی میں دبا دیا جاتا ہے، دنیا میں سے کچھ بھی ساتھ لے کر نہیں جاتا۔ تو جو ہمارے ساتھ ہی نہیں جانا اس کے لیے ہم ساری زندگی مرتے ہیں، اب ساتھ کیا جانا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا، صحابہ کرام یہ کہا کرتے، ائمہ سلف صالحین اور اولیاء یہ کہا کرتے کہ اے بندے، تو اتنے ہی شے کا ہی مالک ہے جتنا تو نے پہن لیا اور جتنا تو نے کھا پی لیا اتنے کا ہی مالک، اس کے علاوہ تیرے پاس کچھ نہیں۔ باقی تو مالک دوسرے ہیں جو پیچھے رہ جانے والے وراثت کا مال لیں گے، تقسیم کریں گے، مقدمے کریں گے، وہ تو وہ لے گئے۔ تو جو دوسرے لوگ لے گئے تو مالک نہ ہوا۔ کوشش کر کہ تو بھی کسی شے کا مالک بنے۔ مالک بننے کا مطلب یہ ہوتا ہے تم اس شے کے مالک ہو جو ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے۔ آپ اس شے کے مالک ہیں جو ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے، آپ کی مدد کرے، آپ کی خدمت کرے، مشکل وقت میں آپ کو بچائے، آپ کو سپورٹ کرے۔ وہ شے ہے جس کے آپ مالک ہیں۔ وہ دنیا تو ہے نہیں، پیسہ بھی نہیں ہے، مال و دولت بھی نہیں ہے، حتیٰ کہ اولاد بھی نہیں ہے۔ اولاد بھی قبر میں آپ کے ساتھ جاتی ہے۔ بولیے، یہ شوہر جو بیویوں کے لیے مارے مارے پھرتے ہیں، جب ان شوہروں کی ڈیتھ ہو جائے گی تو اس بیوی نے گھر سے باہر ہی نہیں جانا، بیوی نے آپ کے جنازے کے ساتھ گھر سے باہر ہی نہیں جانا۔ لوگ کہیں گے نہیں، گریو یارڈ میں عورتوں کا جانا منع ہے، بیوی نے گھر میں ہی رہ جانا ہے۔ اور جس اولاد کے لیے ہم مارے مارے پھرتے ہیں، جس اولاد کے لیے جان دیتے ہیں، جب ڈیتھ ہو جائے گی اسی اولاد نے کہنا ہے دیر ہو رہی ہے، جلدی لے جاؤ اس کو، جلدی لے جاؤ، ٹیک him to his grave quickly۔ اس اولاد نے کہنا ہے، وہ گھر بھی نہیں رکھے گی آپ کو۔ ساری زندگی انہوں نے ہمارے لیے کمایا، چلو بھائی ڈیتھ ہو گئی تو اب ہم انہیں 2-3 دن تو رکھ لیں اپنے پاس، کوئی رہنے دے گا آپ کو؟ آپ کی اولاد 2 دن 3 دن تو کیا 1 دن رات بھی رہنے دے گا کوئی گھر میں؟ تو گھر کس کا تھا جس میں 1 رات بھی مرنے کے بعد آپ کو کوئی نہیں گزارنے دے رہا؟ کون مالک تھا اس گھر کا؟ وہ رشتہ کہاں گیا جس کے لیے پوری زندگی ہم نے گوا دی؟ اور جب روح نے پرواز کیا وہ ہر رشتہ بول رہا ہے کہ جلد لے جاؤ اس کو، نکالو گھر سے۔ گھر میں رہنے کوئی نہیں دیتا، غسل دے کے، کپڑے بھی نہیں ہیں آپ کے، وہ جو کلوزٹس میں لگائے ہوئے ہیں اور کبرز میں سجائے ہوئے ہیں، بہت شاندار۔ جب ہم کمروں میں جاتے ہیں
تو ایک پوری انارکلی نظر آتی ہے ہمارے کمروں میں، ایک انبار کپڑوں کا نظر آتا ہے، ان میں سے بھی کچھ نہیں ہے ہمارا، وہ اتار لیں گے کپڑے، 2 سفید چادروں میں لپیٹ کر آگے روانہ کر دیں گے، کپڑے بھی کوئی اور لے جائے گا، گھر بھی پچھلے لے جائیں گے، جائیداد بھی پچھلے لے جائیں گے، بزنس بھی پچھلے لے جائیں گے، پیسہ بھی پچھلے لے جائیں گے، آپ کو گھر میں رہنے بھی کوئی نہیں دے گا، ایک رات مزید لے جاؤ۔ پھر جنازے کے بعد قبر کھودیں گے اور ایک گڑھے میں، جس کو گریو کہتے ہیں، آپ کو بند کر دیں گے، اوپر مٹی ڈال دیں گے، اور آپ ڈالتے ہیں نا 3 بار مٹی، اور کہتے ہیں منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ سبق یاد دلایا جاتا ہے، اوپر مٹی پھینکتے ہیں اس پر اور کہتے ہیں اے بندے اسی میں سے تو پیدا ہوا تھا، تو دنیا میں آ کر چکرا گیا، ایک مغالطہ کھا گیا، تمہیں گمراہ ہو گیا، تم نے سمجھا کہ شاید میں اس دنیا کا مالک ہوں، اس مال کا دولت کا مالک ہوں، بھول گیا کہ میں تو اس مٹی میں سے نکلا تھا، اسی میں واپس جا رہا ہوں اور اسی مٹی میں سے کھڑا کیا جاؤں گا۔ وہی مٹی ہمارا اول تھی، آور بگننگ، آور اوریجن، وہی مٹی ہمارا اینڈ بنی، اسی مٹی سے ہمارا ریسرکشن ہوگا آن دا ڈے آف ججمنٹ۔ تو ہمارا واسطہ تو اسی مٹی سے رہ جائے گا۔ اب ہم کس شے کے مالک ہیں؟